تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے، اور ایک بندے کو جب اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو یہ ایمان صرف ہمارے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ یہ ایمان ہماری سوچ کو، ہمارے پوائنٹ آف ویو کو، دنیا کو دیکھنے کے ہمارے نظریے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ایمان والا بندہ دنیا کو فانی ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ ایمان والے کو جو نظریہ ہوتا ہے وہ کافر کے نظریے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے اس کے لیے، از اول تاخیر اس کے حساب سے دنیا ہی اس کی کل کائنات ہے۔ ایمان والے بندے کے لیے دنیا آخرت بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایمان والا بندہ دنیا کو کافر سے مختلف دیکھتا ہے، اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، اس کا دنیا کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو کافر کا دنیا کو دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہوتا ہے۔ اور نظریہ ہی وہ چیز ہے جو ہمارے کردار کو بناتا ہے۔ نظریہ اور پوائنٹ آف ویو دنیا کو دیکھنے کا، اس سے ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ انسان دنیا کو جیسا سمجھے گا ویسا دنیا کے ساتھ وہ سلوک کرے گا، ویسا وہ دنیا میں رہے گا۔ ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارے جو کردار ہیں، یہ ہمارا اخلاق اور کردار اصل میں ہمارے نظریے کی بنیاد پر بنتا ہے۔ کافر کا نظریہ کیونکہ مومن کے نظریے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کافر کا جو کردار ہے دنیا کے اندر، اس کے جو اخلاق ہیں وہ مومن کے کردار اور اخلاق سے الگ ہوتے ہیں۔ ایمان والے بندے کے لیے ایمان محض اس کے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتا، ایمان والے بندے کا بہت گہرا اثر اس کے اخلاق پر بھی ہوتا ہے، اس کے کردار پر بھی ہوتا ہے۔ جب ایک بندے کے دل میں ایمان کی شمع جلتی ہے تو یہ ایمان کی شمع اس کے کردار کو بھی منور کرتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں یہ ایمان کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ ایمان کی روشنی ایک مومن بندے کے کردار میں جو خوبیاں اور جو کمالات پیدا کرتی ہیں، اس میں سے ایک خوبی اور ایک کمال ہے کہ ایمان والے بندے کا ایمان اس کو متواضع بناتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ مومن بندہ متکبر نہیں ہوتا، فخر نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا۔ بھئی دکھاوے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ عبادات میں دکھاوا کرے، لیکن عبادات میں دکھاوے کے علاوہ بھی دکھاوے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے مال میں دکھاوا کرنا، دنیا کی صلاحیتوں میں دکھاوا کرنا، یہی دکھاوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شو آف کرنا۔ ایمان والا بندہ متواضع ہوتا ہے، وہ فخر نہیں کرتا، وہ اپنی چیزوں کو شو آف نہیں کرتا، وہ دنیا کو بہت حقیر سمجھتا ہے، اس کی نظر میں دنیا بہت کمتر ہوتی ہے، تو دنیا اس کو کتنی بھی مل جائے وہ دنیا میں دکھاوا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا دکھاوا کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس دنیا میں، خاص طور پہ ہندوستان کے ماحول میں، بر صغیر کے ماحول میں، جو بہت بڑے فتنے ہم کو اپنی نظروں میں دکھائی دیتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ شو آف کا فتنہ ہے۔ شو آف ایک پورا ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے بہت سارے دینی مفاسد ہیں، بہت سارے دنیاوی مفاسد ہیں۔ خاص طور پہ جو جوانی کی عمر ہے اس میں یہ مزاج شو آف کرنے کا، چیزیں دکھانے کا، صلاحیتیں دکھانے کا، خوبصورتی دکھانے کا، علم دکھانے کا، منصب اور طاقت اور عہدہ دکھانے کا، اور ان چیزوں کے شو آف کرنے کا ایک مزاج جو بنتا ہے وہ خاص طور پہ جوانی کی عمر میں بنتا ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام خاص نوجوانوں کے لیے، اس لیے خصوصی طور پہ آج کے اس پروگرام کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے شو آف کا کلچر اور اسلام۔ شو آف ہمارے کلچر کا، خاص طور پہ ہماری ہندوستانی کلچر کا ایک بہت اہم ترین حصہ بن گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے مزاج میں جو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کے اخلاق میں جو بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی برائی شو آف کرنے کی برائی ہے۔